کہاں ہیں وہ سارے دیسی لبرلز اور موم بتی آنٹیاں جن کی ماں مر جاتی ہے، اگر کوئی کافر مر جائے، مدر ٹریسا مر جائے یا ملکہ ایلزبتھ مر جائے تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے اور وہ نکل آتے غم۔ اس موقع پر کیوں خاموش ہیں؟ تمہاری منافقانہ پالیسی کو، تمہارے گندے چہرے کو دنیا پہچان چکی ہے۔ تمہیں صرف اس وقت پیٹ میں درد ہوتا ہے جب مغرب کی کسی بات کو نقصان پہنچے یا کوئی اس کے خلاف جائے۔ مسلمانوں کی کتاب مقدس کو جلا دیا گیا، تمہیں حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی؟ تمہارے منہ سے دو لفظ مذمت کے نہیں نکلے؟ لعنت اللہ علی الکافرین والکاذبین والملحدین واعداء الصحابۃ والدین۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سویڈن جو دنیا میں جنت مانا جاتا ہے، اس میں جہنم کے کرتوت ہوئے ہیں، قرآن کریم کی توہین ہوئی ہے۔ عید والے دن ایک ملعون نے، جس کا نام سلوان مومیکا ہے، اس مسجد کے باہر جہاں مسلمان نماز عید ادا کر رہے تھے، عید کے بعد اس نے قرآن کریم کو نعوذ باللہ پھاڑا اور جوتے صاف کیے، پھر اس نے اسے آگ لگا دی۔ اس چیز کی اجازت سویڈن کے کورٹ نے دی اور آزادی اظہار رائے، کہا کہ یہ ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ اگر وہ شخص یہ کہتا کہ میں سویڈن کا جھنڈا جلاتا ہوں، اس سے جوتا صاف کرتا ہوں، تو کیا یہ لوگ اجازت دیتے؟ سویڈن کے صدر اور وزیر اعظم کی توہین کو آزادی اظہار رائے کہہ کر یہ پولیس کے پہرے میں اسے کرنے دیتے؟ قرآن کریم ہی وہ مظلوم کتاب رہ گئی۔ آج امت مسلمہ بہت بڑی تعداد میں ہے اور جو ایمان والے ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، لیکن وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ آج ہماری کتاب مقدس کو، اللہ کی آخری وحی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام پاک کو کیمرے لگا کر مجموع کے سامنے جلایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اس کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ چاند پر تھوکنے سے چاند کا کچھ نہیں جاتا، وہ تھوکنے والے کے منہ پر گرتا ہے۔ یہ جنہوں نے توہین کی ہے وہ خائب و خاسر ہوں گے، لیکن مسلمان اور امت مسلمہ، ان کی غیرت کہاں ہے؟ مسلمان ممالک کہاں ہیں؟ اور یہ کردار کھل کے سامنے نہیں آ گیا؟ ان نام نہاد مسلمانوں کا، یہ حشد الشعبی میں، ایرانی فنڈڈ ملیشیا میں لڑتا رہا ہے ان کا سپاہی بن کر۔ یہ سویڈن میں مہاجر ہے، عراق کا عیسائی ہے، اور وہ ایرانی فنڈڈ ملیشیا حشد الشعبی، وہاں وہ مساجد کو جلاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، شہید کرتے ہیں، اور جو عائشہ نام کی بچیاں، ان کا قتل عام، ابو بکر عمر عثمان نام کے لوگوں کا قتل عام، قرآن کریم کی توہین۔ یہاں تو ایک واقعہ ہوا ہے، عراق میں تو حشد الشعبی کی پوری تاریخ ہے جنہوں نے یہ کالے کرتوت اور سیاہ کرتوت کیے ہیں۔ مسلمانوں کو ان لوگوں کو پہچان لینا چاہیے۔ ایران دنیا میں وہ ملک ہے جس نے تمام مسلمان ممالک میں، کسی ایک کافر ملک میں بھی نہیں، اور تمام مسلمان ممالک میں اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں، قتل و غارت کرواتا ہے، فرقہ واریت کی آگ بڑھاتا ہے، گندا لٹریچر بھیجتا ہے، وہاں سے پڑے ہوئے ذاکر دنیا بھر میں جا کر نفرت کی آگ کو مہمیز دیتے ہیں۔ یہ وہ گندے اور غلیظ لوگ ہیں جن کی پوری تاریخ بتاتی ہے انہوں نے جب بھی نقصان پہنچایا، اسلام کو پہنچایا، مسلمانوں کو پہنچایا۔ یہ کبھی کفر کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، اور کیوں کھڑے ہوں گے؟ کفر بھلا کفر کے خلاف کھڑا ہوتا ہے؟ مسلمانوں، ان کے مکروہ چہروں کو پہچانو۔ آج ان کی جرت اور ہمت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ساتھ لڑنے والے اور ان کے ساتھی، اور اللہ ہی جانتا ہے وہ نام نہاد عیسائی اندر سے کیا ہے، قرآن سے اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ سارے دیسی لبرلز اور موم بتی آنٹیاں جن کی ماں مر جاتی ہے، اگر کوئی کافر مر جائے، مدر ٹریسا مر جائے یا ملکہ ایلزبتھ مر جائے تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے اور وہ نکل آتے غم۔ اس موقع پر کیوں خاموش ہیں؟ تمہاری منافقانہ پالیسی کو، تمہارے گندے چہرے کو دنیا پہچان چکی ہے۔ تمہیں صرف اس وقت پیٹ میں درد ہوتا ہے جب مغرب کی کسی بات کو نقصان پہنچے یا کوئی اس کے خلاف جائے۔ مسلمانوں کی کتاب مقدس کو جلا دیا گیا، تمہیں حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی؟ تمہارے منہ سے دو لفظ مذمت کے نہیں نکلے؟ لعنت اللہ علی الکافرین والکاذبین والملحدین واعداء الصحابۃ والدین۔